आज वजीर आजम शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद और वजीर आजम मोहम्मद बिन सलमान की खसूसी दावत पर सऊदी अरब रवानगी के बाद उम्मीद की जा रही है कि फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव की नवी कॉन्फ्रेंस में शिरकत के दौरान सऊदी अरब और दीगर ममालिक पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट से मुतल्लिक अहम अमूर पर गुफ्तगू करेंगे। दौरे के दौरान वजीर आजम शहबाज शरीफ सऊदी क़यादत से मुलाकातें भी करेंगे, जबकि वजारत खजाना ज़राए ये दावा कर रहे हैं कि सऊदी अरब रवा माली साल पाकिस्तान को $1 अरब की ऑयल फीजिबिलिटी देगा, जबकि $5 अरब के डिपॉजिट्स भी रोल ओवर करेगा। ये पेशरफ इस वजह से भी अहम है कि रवा साल दिसंबर में पाकिस्तान को $2 अरब और अगले साल जून में $3 अरब सऊदी अरब को वापस करने हैं। गुज़िश्ता साल मार्च में वजारत उज़्मा का ओहदा संभालने से अब तक वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कुल 37 दौरे किए हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ अब तक 9 बार सऊदी अरब जा चुके हैं। अप्रैल 2025 से अब तक शहबाज शरीफ ने अजरबैजान का 4 मरतबा दौरा किया है, 3 बार मुत्तहिदा अरब अमारात गए हैं। ईरान, चीन, ताजिकिस्तान, अमेरिका, मिस्र, बरतानिया, तुर्किया और कतर का 2-2 बार दौरा किया है, जबकि कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, बेलारूस, स्विट्जरलैंड और मलेशिया 1-1 बार गए हैं। और अगर वजीर आजम शहबाज शरीफ के 11 अप्रैल 2022 से अब तक के गैर मुल्की दौरों पर नजर डाल ली जाए तो वजीर आजम शहबाज शरीफ ने बतौर वजीर आजम 20 ममालिक के कुल 56 दौरे किए हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने पहले और फिर दूसरी टर्म में सऊदी अरब के कुल 10 दौरे किए। 7 बार मुत्तहिदा अरब अमारात गए, 6 बार तुर्किया गए, 5 बार अजरबैजान गए, 4-4 बार कतर और बरतानिया, 3-3 बार ईरान और चीन, 2-2 बार मिस्र, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, अमेरिका, स्विट्जरलैंड और 1-1 बार बेलारूस, फ्रांस, मलेशिया, जापान और ब्राज़ील गए। इतने दौरों के बावजूद अभी तक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इज नथिंग टू टेल। जहां इन दौरों में सफारती कामयाबियां हासिल हुई हैं, पाकिस्तान का इंटरनेशनल एक्सपोजर बढ़ा है, वहीं दूसरी जानिब अभी तक कोई बड़ी गैर मुल्की सरमायाकारी पाकिस्तान नहीं आई। इसके अलावा मुल्की बरामदात भी नहीं बढ़ रही, ना ही मुल्की सनतों की पैदावार में इजाफा देखने को मिल रहा है। और अब बरामदात बढ़ाने और मुल्की सनतों को रिवाइव करने के लिए वजीर आजम शहबाज शरीफ ने 8 वर्किंग ग्रुप्स तश्कील दे दिए हैं कि जो बरामदात बढ़ाने और सनतों को मुकम्मल कोलैप्स से बचाने के लिए सिफारिशात वजीर आजम को पेश करेंगे। सहाफ़ी शहबाज राना की खबर के मुताबिक ये वर्किंग ग्रुप पहले से कायम 5 मंसूबों की मुकम्मल फेलियर यानी कि नाकामी के बाद तश्कील दिए गए हैं। खबर के मुताबिक इस हफ्ते सनतकारों ने वजीर आजम को खबरदार करते हुए बताया कि पाकिस्तान का अहम बरामदी शोबा कि जो गैर मुल्की ज़र मुबादला कमाने, सनती रोजगार और कौमी पैदावार में रीढ़ की हड्डी फराहम करता है, तबाह हो रहा है। और इस बहरान की वजह आलमी तलब नहीं बल्कि मुल्की पॉलिसियाँ हैं कि जो बरामदात को गैर मुसाबती यानी कि अनकम्पेटिटिव बनाती हैं। सनतकारों की प्रेजेंटेशन के बाद वजीर आजम ऑफिस ने हदायत जारी की कि नए वर्किंग ग्रुप्स फिल फॉर तश्कील दे दिए जाएं, पाकिस्तानी कारोबार को मजीद कंपेटिटिव बनने और वैल्यू एडेड अशिया और साथ ही खिदमात पैदा करने के काबिल बनाने के इकदाम तजवीज़ किए जाएं। अब देखना यह है कि ये 8 वर्किंग ग्रुप्स IMF प्रोग्राम, वर्ल्ड बैंक के 10 साला फ्रेमवर्क, एहसन इकबाल के उड़ान पाकिस्तान और स्टीफन डर्कॉन के नेशनल इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन रोड मैप से हटकर क्या नया बताते हैं, जिसके नतीजे में सनतें तबाही से बच सकें, दरामदात के मुकाबले में बरामदात बढ़ सकें और ओवरऑल एक कंपेटिटिव और इन्वेस्टमेंट हैवी और बिजनेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट पैदा किया जा सके। हमारे साथ साबिक वफाकी वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल मौजूद हैं। मिफ्ता, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। फरमाए दीजिएगा, पहले पहल तो स्टेट बैंक ने जो मुसलसल चौथी बार भी शरह सूद 11% पर बरकरार रखा है, वाज दिस एक्चुअली जस्ट द एक्सपेक्टेशन? तवक्कुआत यही थी? मेरा नहीं ख्याल है कि मार्केट बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन कर रही थी कि आज शरह सूद को गिराया जाएगा और काफी अरसे से स्टेट बैंक का ये स्टांस नजर आ रहा है कि उनको रुपया की कदर गिरने से डर है और उनको ये ख्याल है कि अगर आपने शरह सूद कम कर दी तो रुपया की कदर गिर जाएगी और उससे महंगाई और बढ़ जाएगी। तो वो ये करने से गुरेज कर रहे हैं और वो शायद इंतजार कर रहे हैं कि अगर एक मरतबा हुकूमत कुछ रिफॉर्म्स करे और अपने खसारा कम करे तो फिर उनके पास ये रूम आएगा कि वो इंटरेस्ट रेट कम कर सकते हैं। एंड सर, व्हाट अबाउट द मार्केट? एक बार फिर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी बड़ी हमें मंदी देखने को मिली है कि KSE 100 इंडेक्स 1140 पॉइंट्स कमी के साथ आज 1,62,163 पॉइंट्स के ऊपर बंद हुआ। और यही बात की जा रही थी, द मेन प्लेयर्स, सम ऑफ देम आई स्पोक टू, वो यही कह रहे हैं कि शरह सूद बरकरार रखने के पीछे एक देयर इज अ फेयर, एक खौफ का अंसर है। क्यों?
جی یہ شرح سود برقرار رہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک خوف کہہ لیں یا ڈر کہہ لیں یا خطرہ کہہ لیں کہ جیسے آپ شرح سود نیچے کریں گے تو ان کو یہ ڈر ہے کہ قدر کے اوپر پریشر آ جائے گا اور روپیہ ڈی ویلیو ہو جائے گا، جس سے کہ تھوڑی سی انفلیشن آ جائے گی، اور اس کو کیونکہ ہمارا ایک بہت بڑا خسارہ جو ہے اقتصادی خسارہ، بجٹ خسارہ بہت بڑا ہے اور اس کو حکومت کنٹرول نہیں کر پا رہی ہے کسی اخراجات کم کر کے، تو اس کی وجہ سے اس کو سروس کرنے کے لیے ان کو شرح سود بھی رکھنا پڑ رہا ہے، اور ان کو ظاہر ہے کہ اسٹیٹ بینک کو خود بھی بہت ڈالر خریدنے پڑ رہے ہیں پرانے جو قرضات واپس کرنے کے لیے. تو یہ ان کی ایک ڈیفینسو پالیسی ہے، اور اس سے ظاہر ہے کہ نقصان یہ ہے کہ جو 3 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ معیشت میں گروتھ نہیں آ رہی، وہ جو اسٹانس ہے وہ برقرار رہے گا، اور معیشت میں جو گروتھ کی امیدیں ہیں وہ تھوڑی سی مؤخر ہو گئی ہیں. اینڈ مفتاح، چند دن پہلے میری وزیر خزانہ سے بھی گفتگو ہو رہی تھی اور یہی میں ان سے کہہ رہی تھی، اینڈ سیم ٹو اگری، یو نو the period of free handouts is over. اب تو انویسٹمنٹ اور بزنس کو آگے بڑھانا ہے، اس ڈیفینس پیک کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے ریجنل کوآپریٹو کائنڈ آف اکنامک میکنزم دیٹ ورکس فار بوتھ کنٹریز. اب سعودی عرب میں ابھی فیوچر انویسٹمنٹ انیشیٹو کی نویں کانفرنس میں پاکستانی وفد وزیر اعظم کی قیادت میں ادھر موجود ہے، ملاقاتیں کر رہے ہیں، مگر اگر آپ سرسری سا اگر جائزہ لیں تو گزشتہ سال مارچ میں وزارت عظمیٰ کا عہدہ سنبھالنے سے اب تک شہباز شریف صاحب نے کل تقریباً گیو اور ٹیک 37 دورے کر لیے ہیں، اور اگر آپ پھر 11 اپریل 2022 سے گننا شروع کریں تو اب تک غیر ملکی دوروں پہ اگر نظر ڈالیں تو وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ بطور وزیر اعظم 20 ممالک کے کل 56 دورے کر چکے ہیں. اتنے دوروں کے باوجود ابھی تک جہاں ان دوروں میں ہمیں آف کورس کامیابیاں نظر آتی ہیں، ڈپلومیٹک بہتری نظر آتی ہے، بٹ ویئر از دا فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ، ویئر از دا منی؟ دیکھیے، ایف ڈی آئیز وزرائے اعظم کے دوروں سے نہیں آتی، ایف ڈی آئی گراؤنڈ ریالٹیز سے آتی ہیں، زمینی حقائق سے. جس ملک میں 61% کمپنیوں پہ ٹیکس ہو، جس ملک میں نوکری پیشہ لوگوں پہ 38.15% ٹیکس ہو، اور بزنس انڈیویجولز پہ 49.5% ٹیکس ہو، جس ملک میں بجلی جو ہے وہ تمام ہم پلہ اور ریجنل ممالک سے مہنگی ہو، جس ملک میں گیس تمام ہم پلہ اور ریجنل ممالک سے مہنگی ہو، اور انٹرسٹ ریٹ بھی 11% ہو، اور گروتھ بھی نہیں آ رہی ہو، اس ملک کے اندر سرمایہ کاری جو ہے وہ جتنے بھی آپ دورے کرنے نہیں آئیں گی. وزیر اعظم کا جو میرے خیال سے اس وقت کا جو ترجیح ہونی چاہیے وہ اس ملک کے اندر زمینی حقائق کو بدلنا چاہیے، اور اس کو اگر آپ بدلیں گی، اگر آپ انٹرسٹ ریٹس کم کر دیں گے، اگر آپ گروتھ لے آئیں گے، اگر آپ ٹیکس ریٹس کم کر دیں گے اور گیس کے ریٹس کم کر دیں گے تو گروتھ بھی آئے گی. تو جب تک وہ نہیں کریں گے آپ، میرا نہیں خیال ہے کہ دوروں سے یہ کرنے سے اب تک حکومت مگر اس کے علاوہ مفتاح ملکی برآمدات بھی بڑھ نہیں رہی، نہ ہی ملکی صنعتوں کی وہ پیداوار ہے وچ از ڈیزائرڈ انفارچونیٹلی گھٹ ہی رہی ہے، اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ برآمدات بڑھانے اور پھر ملکی صنعتوں کو ایک بار پھر ریوائیو کرنے کے لیے دیر سیمز ٹو بی اے فیلنگ اگین لیٹس تھنک آؤٹ آف دا باکس. وزیر اعظم نے اب 8 ورکنگ گروپس تو تشکیل دے دی ہیں جو برآمدات بڑھانے اور پھر صنعتوں کو مکمل کولیپس سے بچانے کے لیے اب اپنی ریکمنڈیشنز ان کو پیش کریں گے، مگر بن دے ڈن دیٹ، یہ کر چکے ہیں ہم پہلے بھی، اینڈ دیر از اے پلیتھورا آف ریکمنڈیشنز آلریڈی. سو اب اس بار کیا نیا آپ امید کر رہے ہیں ان 8 ورکنگ گروپ سے؟ دیکھیے، میرا خیال ہے کہ ان کی نیتیں تو صاف ہیں، اور جو بزنس مین رکھے ہیں اس کے اندر شرازی صاحب ہیں، شہزاد سلیم صاحب، ہمیشہ ہی ہوتے ہیں سر، کرنائن محمد علی ٹبا، یہ پاکستان کے بیسٹ بزنس مین ہیں، کامیاب ترین کاروباری حضرات ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کمیٹیز تو ٹھیک ہیں، لیکن عموماً ہم نے دیکھا ہے کہ کمیٹیوں کے جو سفارشات ہیں ان پہ عمل درآمد نہیں ہوتا. حکومت کے پاس ایک تو بڑی آسان ایکسکیوز ہے کہ IMF منع کر دیتا ہے، اور جو چیزیں کرنے کی ہیں وہ حکومت کو پتہ ہے. پوری انکم ٹیکس کی ایک کمیٹی ہے، وہ یہی کہے گی نا کہ انکم ٹیکس کم کرو، 61% انکم ٹیکس نہیں ہونا چاہیے جب تک کسی ہم پلہ ملک میں نہیں ہے. ایک انرجی کی کمیٹی ہے، وہ یہی بولے گا کہ یار آپ پاکستان جو ہے وہ تمام ریجنل ممالک سے، تمام ہم پلہ ممالک سے بجلی زیادہ بیچ کے، پاکستان بجلی مہنگی بیچ کر پاکستان میں برآمدات نہیں بڑھ سکتی، وہ یہی کہیں گے. تو یہ تو حکومت کو آلریڈی پتہ ہے. چلے اللہ کرے کمیٹی جو ہے وہ کامیاب ہو جائیں، لیکن حکومت کو بہت ساری چیزوں کا ادراک ہے، لیکن وہ کرنے سے گھبراتی ہے کیونکہ کچھ سیاسی ترجیحات ان کی ہیں جو ان کو روکتی ہیں یہ کرنے کا. اور جب تک آپ معیشت میں بنیادی اصلاحات نہیں کرتے، کچھ حکومت کے اخراجات کم نہیں کرتے، کچھ NSC ایوارڈ میں چینجز نہیں کرتے، آپ کے پاس فسکل روم نہیں ہے یہ سب چیز کرنے کا جو کہ وہ آ کے بات کریں گے بزنس میں. نہ آپ نچکاری نہیں کریں گے،
اور آپ اگر بجلی کی پوری جو اپنی فلاسفی ہے بیچنے کی وہ چینج نہیں کریں گے تو آپ مہنگی بجلی بیچتے رہیں گے اور پھر آپ اس So سے آپ another آگے 8 نہیں بڑھ سکتے. committees are there to acknowledge the near collapse of exports and investments نا یہ تو دکھ رہا ہے یہ تو بات ہو رہی ہے کہ بزنس فرینڈلی انوائرمنٹ ہے نہیں مگر کون سی سیاسی ترجیحات ہیں جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں یہ کون سی ہیں کہ جو روک رہی ہیں کیونکہ وزیر اعظم کی سربراہی میں قائم موجودہ اتحادی حکومت کو 1 سال 7 ماہ گزر چکے ہیں مفتاح اب گزرے ان 596 دنوں کے اندر جہاں ایک جانب ہم دیکھ رہے ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ $7 ارب مالیت کا ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی پروگرام بھی سائن کر لیا گیا ہے پھر پروگرام کے تحت یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اسٹرکچرل ریفارمز بڑی تیزی سے ہم کر رہے ہیں ملکی معیشت کے مائکرو انڈیکیٹرز تو تھوڑے مستحکم دکھ رہے ہیں لیکن دوسری طرف ابھی تک میکرو انڈیکیٹرز میں خرابی اپنی جگہ موجود ہے سو ہر پاکستانی ایز وی آر ناؤ ٹاکنگ سر نہ صرف زیادہ غریب ہو چکا ہے اس کی قوت خرید گھٹ گئی ہے ختم ہو گئی ہے مزید کروڑوں لوگ خطر غربت سے نیچے چلے گئے ہیں بے روزگاری میں بھی اضافہ ہو رہا ہے سو یہ کون سا ٹریک ہے کہ جس پہ اتنا کانفیڈنس ہے اس پوری ٹیم کو لیکن میرا نہیں خیال ہے کہ اتنے کانفیڈنٹ ہیں ہم سب جانتے ہیں کہ 3 سال سے جو حکومت کی شماریات کے مطابق بھی ہم 3 سال سے پاکستانی غریب ہوئے ہیں ہماری پرچیسنگ پاور کم ہوئی ہے ہمارے ٹیکس ریٹس بہت بڑھ گئے ہیں جس کی وجہ سے حکومت نے لوگوں سے اور ٹیکس لے کے مزید ان کو غریب کر دیا ہے ہم یہ بات درست ہے کہ آئی ایم ایف کے پروگرام جو ایک ٹیمپرری پروگرام جو جولائی 2023 میں ہوا اور اس کے بعد یہ جو 3 ایئر پروگرام ہے ان کی بدولت ہم جو ہے وہ ایک اسٹیبلٹی اچیو کر چکے ہیں اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے الحمدللہ لیکن گروتھ ہم اچیو نہیں کر پا رہے اور گروتھ اچیو کرنے کے لیے جو چیزیں کرنی ہیں وہ حکومت نہیں کر پا رہی مثال کے طور پر اگر آپ انکم ٹیکس ریٹ نہیں کم کریں گے سیل ٹیکس ریٹ نہیں کم کریں گے تو ادھر گروتھ نہیں آئے گی وہ ریٹ کم کرنے کے لیے آپ ڈیفیسٹ آئی ایم ایف نہیں بڑھانے دے گی تو یا آپ کو اخراجات کم کرنے یا این ایف سی ایوارڈ چینج کرنا یا وہ دونوں تو کرنے نہیں ہیں ابھی لیکن وہ آپ نہیں کر پا رہے تو آپ کو این ایف سی ایوارڈ چینج کرنا پڑے کم کر دیں گے آپ کو نچکاری کرنی پڑے گی آپ کو اور جلد نچکاری کرنی پڑے گی صرف باتیں نہیں کرنی پڑیں گی ایکچوئل میں کرنا پڑے گا آپ کو فنڈامنٹل ریفارمز اور پالیسی چینج کرنے کی بجلی کے اندر کہ آپ اتنی مہنگی بجلی نہیں بیچ سکتے جب لوگ اپنے گھروں میں 15 سے 20 روپے کی یونٹ بجلی بنا لیتے ہیں سولر تو آپ ان کو فورس کر کے 45 روپے کی نہیں دے سکتے نہ انڈسٹری کو دے سکتے ہیں آپ کو یہ ادراک کرنا پڑے گا کہ اس پہلے کوارٹر میں بھی آپ کا پچھلے سال کے مقابلے میں گڈس کا ایکسپورٹ کم ہوا ہے آپ کو اس بات کو ریکگنائز کرنا پڑے گا کہ آپ کی بہت ساری ملٹی نیشنلز ہیں پراکٹر اینڈ گیمبل دنیا کی سب سے بڑی کنزیومر گڈ کمپنی رفان میز جو کہ 40 سال سے پاکستان میں 50 سال سے کام کر رہی ہے وہ بہت ساری اور ملٹی نیشنلز پاکستان چھوڑ کے جا رہی ہیں جو آلریڈی سرمایہ کاری کر چکی تھی وہ اپنی سرمایہ کاری لے کے جا رہی ہیں لوٹے ہم نے اپنا پلانٹ بیچ دیا پولیسٹر کا تو جب ہم کو اس چیز کا ادراک ہوگا تقریباً ایک ایمرجنسی ڈکلیئر کریں گے اور ایک دم ایمرجنسی موڈ میں آ جائیں گے اور فنڈامنٹل ریفارم جلدی کریں گے تبھی ہم آگے بڑھ سکیں گے. بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ وزیر خزانہ سابق مفتاح اسماعیل موجود تھے.